جی غازی صاحب کیسے ہیں بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، خیرت سے ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ جی محترم، میں اصل میں آپ نے اس کا نام رکھا ہے سنی اور شیعہ مناظرہ وغیرہ کچھ، میں یہاں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ نوکر۔ سے بس سمپل سے کوشچن کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے میرے جواب مل جائیں۔ جی سر بولیں۔ کیونکہ اگر علم کا محاسبہ کیا جائے کہ بھائی علم کس کے پاس زیادہ ہے، چونکہ مناظرے کے لیے شرط یہ ہے کہ علم برابر ہونا ہے، جب آپ کسی سے بات کرو تو علم برابر ہونا چاہیے۔ جی جی، تو آپ میں کا علم یہ نہیں زیادہ کہتا ہوں ہے، کہ میرے پاس آپ علم کا ہے وہ علم زیادہ ہے، میں خادم ہوں آپ کا علم نہیں، زیادہ ہے۔ میں علم کا مدعی نہیں میں کہتا ہوں کہ بس میں اگر ہوں۔ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں مناظرہ کرنے کے لیے آتا، میں مناظرہ میں آپ کرنے کا کے لیے نہیں خادم آیا ہوں، ہوں، میں بس آپ سمپل سے آپ سوال ہمارے کرنے کے لیے بھائی آیا ہیں ہوں۔ بھائی، آپ بالکل آپ سوال کریں، جی فرمائیں۔ جی اصل میں میرا ایک سوال ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مطلب قرآن کریم کے اندر آیت اتری کہ وہ کیا کہتے ہیں، قصوروار نہیں تھی، یعنی انہوں نے زنا وغیرہ نہیں کیا، تہمت ان کے اوپر جو لگی تھی وہ ہٹ گئی۔ بس آپ نے کہا کہ یہ آیت اس لیے اتری کہ عائشہ صاف ہو جائے کہ عائشہ پر کوئی گناہ، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے اتری تھی اس آیت کا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس آیت کا کوئی مقصد نہیں ہے تو قرآن کی آیت، مطلب قرآن تو ایک عظمت والی کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، تو اللہ کو قرآن کریم کے اندر اس آیت کا نازل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو کبھی آپ اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے، غور کیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ جی آپ نے اس آیت کو پڑھی ہے؟ کس آیت کی بات کر؟ سورہ نور میں جو آیات ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں عفق سے متعلق ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ نے بولا ہے کہ جی عائشہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہی فرمایا۔ اس آیت کو آپ نے پڑھا جی ہے کبھی کہ نہیں پڑھا؟ نہیں، آپ ہی بتا دیجیے۔ میں بتاتا ہوں۔ جی میں سورہ نور نکال دوں بھائی، ایک منٹ میں، بلکہ اگر دیکھ لوں تو زیادہ جلدی مل جائے گا۔ تو اگر میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آئے عفق جو ہے، آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ عائشہ بے قصور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے یہ عائشہ کے متعلق ہے، ہم کہتے ہیں یہ عائشہ کے متعلق نہیں، یہ ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے، ماریہ قبطہ جی رضی اللہ آپ عنہا۔ نے جی بولیں۔ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر مطلب آپ کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی شخص کے ساتھ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے مان لیا کہ یہ عائشہ کے متعلق اتری ہے، لیکن اس آیت کے اندر کہاں موجود ہے کہ عائشہ جنت میں جائے گی وغیرہ وغیرہ؟ اس میں تو بس اتنا بالکل میں نے مان لیا کہ عائشہ بے قصور ہے، اتنا ہے، آپ نے کہا تھا ایسا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ہم فرض کر لیتے ہیں نا، وہ سلمنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فرض کریں، ہم نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ عائشہ کے لیے اتری ہے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید جی میں سورہ مبارکہ نور ہے، آیا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جنہوں نے تہمت لگائی ہے، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، کسی پہ تہمت لگی ہے نا، عائشہ ہیں یا ماریہ ہیں، جن لوگوں نے تہمت جی لگائی ہے وہ آپ لوگوں میں سے، وہ آپ کی جماعت میں سے ہے، عصبۃ منکم، آپ کی جماعت میں سے ایک گروہ ہے، کچھ افراد ہیں آپ مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے۔ لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا جی خیر لکم، بلکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جی لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، اس گروہ میں جتنے لوگوں نے تہمت لگائی ہے نا، زنا کی تہمت جس پہ بھی لگی ہو، ان میں سے ہر ایک جی کے ذمے گناہ ہے، ہر ایک شخص اس میں گناہ کار ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے زیادہ تہمت لگائی ہے، جو ان کا لیڈر تھا، تہمت لگانے میں جو زیادہ قصوروار تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس جی کے لیے بہت عظیم عذاب ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو پتہ چلتا جی ہے نا کہ کسی پہ تہمت لگی ہے، تہمت بے عفتی کی تہمت لگی ہے، فجور کی تہمت لگی جی ہے نا، تو یہ جی تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پہلے بات جی ہم شیعہ نقطۂ نظر سے یہ عائشہ کے متعلق نہیں ہے، یہ ماریہ کے لیے۔ اب مان بھی لیا جی جائے، فرض کرتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے عائشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ کیا جی ثابت ہوا کہ عائشہ پہ تہمت لگی ہے فجور کی، زنا کی، اور اس نے زنا نہیں کی۔ اس سے جی زیادہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بھائی زنا نہیں کرتے، یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے زنا نہ کرنا۔
دنیا میں بہت، اللہ کی قسم میں امریکہ میں رہتا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں پہ جو انگریز ہے نا امریکی، یہ لوگ زنا کو بہت جی بری چیز سمجھ، اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، وہ اپنے مرد کے ساتھ غداری کرے، خیانت کرے، کسی ناجائز مرد کے ساتھ رابطہ کرے، اس کو بہت ہی بری نظر سے دیکھتے ہیں، بہت ہی غلط۔ جی یعنی یہود بھی اسی طرح، کرسچن بھی اسی طرح، ایتھیسٹ بھی یہی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایتھیسٹ افراد بھی یہی، اور یہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں نا، حجاب کرتے ہیں، شراب بھی پیتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ غداری نہیں کرتے اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ ہم مان بھی لینا، ہم سارے مناظرے چھوڑ دیں کہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، چلیں عائشہ کے لیے نازل ہوئی جی ہے، ثم ماذا، یہ تو نہیں کہتے وہ بے قصور ہے، کہتے ہیں تہمت لگی ہے، وہ تو اس تہمت سے مبری ہے، اس تہمت سے مبرہ ہے، جی آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ کریں۔ جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مطلب آپ لائیو آتے ہیں، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، ویسے ہی پاکستان کے ایک انجینئر مرزا علی، نام سنا ہوگا شاید آپ نے، جی سر۔ وہ بھی لائیو آتے ہیں، تو میں ان سے لائیو میں نے ان سے بات کی، میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کا نام لیا، میں نے بتایا ان کو کہ آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ ہر ایک سے مناظرہ کرتے ہیں تو آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ڈھیٹ آدمی ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا ہے، اگر وہ دلائل سے جواب سنتا تو ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ ان کو تیار کرو، آپ ان کو بتاؤ کہ آپ تسلی سے یہ ہماری بات سنو، تو میں تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے۔ تسلی سے سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے سب شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو زیادہ ٹائم دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں کم ٹائم لوں گا، جی میرے ہر منٹ کے جی مقابلے میں وہ 1.5 منٹ لے لے بھائی، مجھے 10 منٹ میں، میری باری میں 10 منٹ میں لینا، اس کو 15 منٹ دے دو۔ مستری جی صاحب یہ بہانے کرنا، وہ مستری کسی سے مناظر کرتا ہی نہیں ہے، وہ آج تک کسی سے جی مناظر نہیں کیا، اس کے سب سوالات جی جوابات پلانٹڈ ہوتے ہیں، پہلے سے اس کو پتا ہوتا ہے کون کیا سوال کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ سب جی اداکاری ہے، یہ سب اداکاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اب یہاں پہ آئے نا، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ طالب علم ہیں، مولوی ہیں، یا نیم ملا ہیں، آپ کیا سوال، مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے، ہم تو کسی کا پوچھتے نہیں ہیں پہلے سے کہ آپ کیا سوال کریں گے، میں وہ تو نیم پہلے سے حکیم پوچھتا میں ہاں نیم ہاں حکیم اللہ جان، ہاں، نیم حکیم اللہ وہ تو جان۔ پوچھتا، وہ تو اس طرح تو کسی سے مناظرہ آج تک کیا نہیں، وہ اپنے حنیف قریشی صاحب ہیں، دیکھیں ان کے دروازے پہ گئے، ان کے اکیڈمی کے دروازے پہ گئے نا، پہلے سے جی کوآرڈینیشن کے ساتھ دروازہ تک نہیں کھولا، پولیس بلایا اس پہ، اور بھائی جی تمہارے ہم مذہب ہے، تو وہ بھی اہل سنت، تم بھی اہل سنت، تمہارے گھر پہ تو نہیں آیا نا، آفس پہ آیا، گھر پہ آتا بھائی جی چلیں بچے ہیں، گھر چھوٹا ہے، وہ کچھ گزارا نہیں ہوتا نا، تمہارے آفس جی پہ آیا، اس سے تمہارے پاس سیکورٹی گارڈ بھی ہیں، تمہارے پاس باڈی گارڈ بھی ہیں، تم تلاشی لے لو پہلے بھائی، کوئی مفتی قریشی صاحب نے کوئی بم اسلحہ نہ لے کے آپ کو مار نہ دے، تم پھر ان کے ساتھ بیٹھو نا، جی 5 منٹ ان کو چائے پلاؤ، کڑھائی منگا دو بازار سے، کڑھائی کھلا دو نا، یہ تو اتنے بغیرت پوری دنیا نے دیکھی تھی اس بغیرت کو، اس نے الٹا پولیس کو جی بلایا مہمان پہ ایک عالم دین اس پہ اس نے پولیس کو بلایا اور اللہ کے اس کو پہلے سے پتا میں تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اتنے بغیرت آدمی تھا یہ اتنا ذلیل ہے یہ